السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پاکستان آرمی کی طرف سے شاندار جابس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے جو کہ آپ ایز اے کمیشن آفیسر اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے تو آپ کی فرسٹ رینک جو ہوتی ہے ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آپ جو ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں پاک آرمی کو کمیشن آفیسر کے طور پر، جو کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایز اے کمیشن آفیسر جو ہے وہ بھرتی ہو جاؤں، جوائن کروں پاکستان آرمی کو یا پاکستان ایئر فورس کو یا نیوی کو وغیرہ۔ تو بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جابس آئی ہے یا نہیں آئی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل A to Z دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کتنی ہے، ایج لیمٹ کتنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کا کب ہے، اور لاسٹ میں ہم اپلائی کا A to Z کمپلیٹ پروسیس بھی اسی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح گھر بیٹھ کے بغیر پیسے دے کر فری آف کاسٹ جو ہے آپ اپنے موبائل فون سے اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل پہ آنا ہے۔ جس طرح آپ کے پاس گوگل یہ اپلیکیشن اویلیبل ہوگا ہر موبائل میں، آپ نے گوگل میں آنا ہے۔ گوگل میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ سرچ آپشن جو ہے، آپ نے یہاں پر سرچ بٹن میں یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے جوائن پاک آرمی۔ جس طرح میں لکھتا ہوں آپ نے سیم ایز اٹ از جو ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہوتا ہے جوائن پاک آرمی۔ اب یہ سرچ کر کے جس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ سرچ کر کے آپ نے نیچے جو سرچ والا بٹن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہوتا ہے۔ اب اس پر کلک کرنے کے بعد بہت سارے آپ نیچے جاؤ گے تو بہت سارے ویب سائٹ آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آپ نے یہ یہاں پر پاک آرمی کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے آپ نے اسی پر ہی کلک کرنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جوائن پاک آرمی، اور یہاں پہ آپ اگر ویب سائٹ کو چیک کریں joinpakarmy.government.pk، آپ نے اسی پر ہی کلک کرنا ہے۔ یہ پاک آرمی کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے آپ ایزیلی جو ہے اپنی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ مین ڈیش بورڈ ہے پاک آرمی کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو لیٹسٹ جابس ہے پاک آرمی کا ایز اے کمیشن آفیسر کا، اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ یہاں پر اس کی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ اب نیچے ہم تھوڑا سا آئیں گے تو یہاں پر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بہت سارے اور بھی جاب ہے، لیکن فی الحال ہم نے ایز اے کمیشن آفیسر کے لیے اپلائی کرنا ہے جو کہ PMA لانگ کورس کی ہوتی ہے۔ ابھی جو PMA لانگ کورس آئی ہے وہ ہے 153 PMA لانگ کورس۔ اب یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں PMA لانگ کورس، تو یہاں پر سی ڈیٹیل والے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل چیک کریں گے، اس کے بعد ہم فائنلی جائیں گے اپلائی کی طرف کہ آپ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پر یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ فیچر اویلیبل ہے یہاں پر۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کنڈیشن آئیں گے۔ اب یہاں پر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں کیا ہے، سب سے پہلے ایجوکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ یا اس کی ایکویولنٹ ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مطلب FSC جس کو ہم میٹرک کے بعد اس کو انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں، FSC یا اس کی ایکویولنٹ ڈگری ہو، FA ہو یا کوئی 3 ایئر ڈپلومہ جو لوگ کرتے ہیں ٹیکنیکل کالجز میں، وہ جو FSC کے برابر ہو آپ ایلیجیبل ہے اس کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی ایج لیمٹ جو انٹرمیڈیٹ کے لوگ جو اپلائی کرتے ہیں اس کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے 17 سے 22 سال۔ اگر آپ اس سے اوپر ہو 1 مئی 2024 تک اگر آپ کی ایج 17 سے 22 سال سے اوپر ہو تو آپ ایلیجیبل نہیں ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اگر کوئی گریجویٹ ہے، گریجویٹ کا مطلب یہ ہے 2 قسم کے ہمارے پاس گریجویشن ہوتی ہے، ایک 2 ایئر کی ہوتی ہے، ایک 4 ایئر کی ہوتی ہے۔ 2 ایئر مطلب جو BA وغیرہ اس کی ایکویولنٹ ڈگری جنہوں نے کی ہوگی FSC کے بعد، انٹرمیڈیٹ کے بعد، تو اگر وہ لوگ جس کے پاس وہ ڈگری ہو تو اس کی ایج لیمٹ 1 سال پھر بڑھا دی گئی ہے، 17 سے 23 سال 1 مئی 2024 تک جو ہے وہ ہونی چاہیے، جس میں سرونگ پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس یہ وغیرہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 ایئر گریجویٹ ہے جنہوں نے BS کی ہو یا BA آنرز کی ہو، BBA کی ہو، BPA کی ہو، تو اس کی ایج پھر اگین جو ہے 1 سال بڑھا دی گئی ہے، 17 سے 24 سال کر دی گئی ہے ایز پر 1 مئی 2024 تک۔
اب لاسٹ پہ جو سرونگ آرمی سولجر ہے، مثلا ایک بندہ ہے وہ آلریڈی آرمی میں ایز اے سولجر جو ہے وہ بھرتی ہے، یا کسی اور ادارے میں، نیوی میں ہے، ایئر فورس میں ہے، مطلب کمیشن میں نہیں ہے لیکن ایز اے سولجر یا کسی اور جو ہے وہ برانچ میں ہے، تو اس کے لیے 1 سال مزید بڑھا دی گئی ہے ایج ریلیکسیشن میں۔ اگر وہ 17 سے 25 بھی ہو، 25 سال کے درمیان بھی ہو تو وہ بھی ایلیجبل ہے اس کے لیے۔ تو یہ تو ہو گئی ایجوکیشن اور ایج جو ہے وہ جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے۔ اب لاسٹ پہ آتے ہیں کہ آپ کے ایف اے یا مطلب انٹرمیڈیٹ یا اس کی ایکویلنٹ یا بی اے یا جو آپ کی بی ایس ہے اس میں کتنے مارکس ہونے چاہیے۔ مارکس بھی بہت ڈیپینڈنٹ ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر جو منیمم انٹرمیڈیٹ میں آپ کے سکور ہونے چاہیے، ٹوٹل جو نمبروں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 55% ہونی چاہیے۔ اگر سپوز ایک بندہ ہے وہ گریجویٹ ہے اور گریجویشن میں ان کی 60% ہے اور ایف اے میں ان کی 50% ہے، تب بھی وہ ایلیجبل ہے۔ ادروائز اگر ان کی صرف جسٹ انٹرمیڈیٹ ہے تو ان کی نمبر جو ہے وہ 55% ہونی چاہیے۔ آلریڈی سرونگ مین ہے تو آپ کے لیے اگر ایف اے یا ایف ایس سی یا اس کی ایکویلنٹ ڈگری میں 50% مارکس بھی ہو تب بھی آپ ایلیجبل ہے۔ میریٹل سٹیٹس بہت میٹر کرتا ہے یہاں پر۔ اگر آپ میریڈ ہے تو آپ ان ایلیجبل ہیں، مطلب آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس صورت میں یہاں پر بھی ایک ریلیکسیشن دی گئی ہے سرونگ پرسن کو جو آلریڈی پاک آرمی یا نیوی یا ایئر فورس میں آلریڈی ایز اے سرونگ جو ہے وہ سروس مین ہے، تو اگر وہ میرڈ بھی ہے لیکن 20 ایئر سے اباؤ ہو تو وہ ایلیجبل ہے اس کے لیے۔ ادروائز جو سویلین ہے وہ ایلیجبل نہیں ہے اگر میرڈ ہو۔ اس کے علاوہ جینڈر بہت میٹر کرتی ہے یہاں پر فیمیل بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر جسٹ میل جو ہے وہ ایلیجبل ہے، فیمیل اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتی۔ آگے ہم پہ دیکھتے ہیں جو فیمیل کے لیے بھی مطلب جو پوسٹ آتی ہے ایز اے کمیشن آفیسر، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے جب جابز اناؤنس ہو جائیں گے کہ فیمیل کس طرح اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہائٹ کی بات جو ہے یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے 5 فیٹ 4 انچ، یعنی 162.5 سینٹی میٹر آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ ادروائز آپ جو ہے فرسٹ اسٹیپ جو انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ جو ہے آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ویٹ جو ہے ایز پر باڈی ماس ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ہم آئیں گے کہ آپ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں۔ جب آپ مین ویب سائٹ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ٹاپ پر پی ایم اے لانگ کورس 153 لکھا ہے اور نیچے یہاں پر اپلائی ناؤ کا آپشن ہے۔ آپ نے اپلائی ناؤ والے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پر جب آپ کلک کریں گے آگے آپ کے پاس جو ہے ایک فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو فیلڈ جو ہے، یعنی جو یہاں پر جو سیکشن ہے جس کے ساتھ ریڈ والا سٹار ہو وہ آپ نے لازمی فل اپ کرنا ہے، ادروائز آپ کا جو ہے وہ فارم آگے پروسیڈ نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ کورس یہاں پر پی ایم اے لانگ کورس 153 آلریڈی سلیکٹ ہے، آپ اس کو جو ہے چینج نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اگر ہم ٹائپ بھی کریں تو یہ اوپن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے ایک پاسپورٹ سائز پکچر سلیکٹ کرنی ہے۔ آپ نے براؤز پہ کلک کر کے آگے سیدھا آپ کو یہ آپ کی گیلری میں لے کے جائے گا۔ وہاں سے آپ نے ایک ایسا پاسپورٹ سائز پکچر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جس کی سائز 300 KB سے زیادہ نہ ہو، یا JPEG فارم میں ہو یا JPG فارم میں ہو۔ یہی جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو سلیکشن سینٹر ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس پر کلک کرنا ہوتا ہے، جو بھی آپ کے نیئرسٹ سینٹر ہو وہ آپ نے جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ سپوز اگر میں لاہور سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ نے اس طرح ٹائپ کر کے یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فل نیم اپنا یہاں پر آپ ٹائپ کرنا ہوگا، ایس پر سینیسی آپ کی جو کریکٹ نام ہے۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے صحیح طور پر یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے، ٹائپ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پلیس آف برتھ کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سینیسی جو ہے آپ اپنے یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدر ٹنگ آپ کی کون سی ہے، آپ کی مادری زبان کون سی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہاں پر وہ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جینڈر پہ۔ اب یہاں پر اگر ہم کلک کریں گے تو اونلی 1 جینڈر مطلب میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے میل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ہم یہاں پر آتے ہیں میرٹل سٹیٹس. اس پر آپ نے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے میرڈ والا آپشن سلیکٹ نہیں کرنی ہے. یہ تب نہیں کرنی ہے اگر آپ واقعی ان میرڈ ہے. اگر آپ میرڈ ہے پھر بھی آپ ان میرڈ سلیکٹ کر دیں گے تو آپ کو آگے جو ہے وہ پکڑیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر ریلیجن جو ہے آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. سپوز اگر آپ مسلم ہے یا کسی اور ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے وہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سپوز میں یہاں پر اسلام سلیکٹ کرتا ہوں. ایک اور آپشن یہاں پہ ایڈ ہوتا ہے سیکٹ. سیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے. آپ یہاں پر ہم سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر ڈفرینٹ جو ہے وہ فرقے آتے ہیں. اب سنی ہے, شیعہ, اہل حدیث ہے, بریلوی ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کا سیکٹ ہوگا وہ آپ یہاں پر جو ہے صحیح طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کاسٹ آتا ہے. یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کاسٹ والا آپشن ہے. اب کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ قوم, آپ کا کون سا قوم ہے. ہر علاقے میں قوم وغیرہ ہوتے ہیں. اگر آپ CNSE میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کا قوم لکھا ہوتا ہے, تو آپ نے یہاں پر قوم لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سب کاسٹ میں قوم میں پھر اندر طبقے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پھر سب سیکشن ہوتی ہے, تو وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے. وہ نمبر آپ نے دینا ہوتا ہے جو ہر وقت آن ہو, آپ کے ایکسس میں ہو. اس کے علاوہ ای میل ایڈریس جو آپ کی ایکسس میں ہو وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہوتی ہے. پریویس کینڈیڈیچر آپ نے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر 4-5 آپشن ہے. ریکمینڈڈ ہے اگر پہلے آپ نے کہیں اپلائی کی ہو, آپ انیشیل بھی پاس کر چکے ہو, آگے جو ہے پھر SSB میں رہ گئے ہو تو یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں. اگر ناٹ ریکمینڈڈ ہو لیکن اپلائی کی ہوگی, پہلے انیشیل ٹیسٹ دیا ہوگا تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اسکرین آؤٹ ایٹ SSB سے اگر آپ آؤٹ ہو چکے ہو تو بھی آپ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. فیلڈ انیشیل ایگزامینیشن, اگر آپ انیشیل ایگزامینیشن یعنی انیشیل ٹیسٹ جو ہے ہوگا اس میں اگر آپ فیل ہوئے ہو تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی بھی اس سے پہلے اپلائی نہیں کی ہوگی تو آپ نے اس والے آپشن پر کلک کرنا ہوتا ہے. اب آگے ایڈریس والا جو ڈیٹیل ہے آپ نے اپنا پروونس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, تحصیل, ڈومیسائل آپ کی کون سی ڈسٹرکٹ کی ڈومیسائل ہے. اس کے علاوہ آپ اربن رہنے والے ہو یا رورل. اربن کا مطلب شہری ہو یا دیہاتی ہو, رورل مطلب دیہاتی. پوسٹل کوڈ آپ اپنا دے سکتے ہیں یہاں پر, جو آپ کا پوسٹل کوڈ ہو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. پوسٹل کرنٹ ایڈریس مطلب آپ کا جو کرنٹ ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. پرماننٹ ایڈریس جو آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا ایز پر CNSE وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے. لاسٹ پہ ہم آتے ہیں ایجوکیشن ڈیٹیل. آپ نے یہ ایڈ ایجوکیشن والے آپشن پر کلک کرنا ہوتا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے میٹرک کا جو ہے وہ یہاں پر ایجوکیشن ایڈ کرنا ہوتا ہے, تو یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے. یہاں پر آپ نے سب سے پہلے میٹرک والا آپشن کلک کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد انٹر کوالیفیکیشن ڈسپلن, اب یہاں پر آپ نے میٹرک کون سی جو ہے ڈسپلن میں کی ہوگی, سائنس میں کی ہے, او لیول ہے یا ہیومینٹیز ہے. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں کہ آپ اسکول نیم کون سی ہے یہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. پاسنگ ایئر آپ کی کون سی ہے, کس سال میں آپ نے میٹرک پاس کیا ہوگا. رول نمبر آپ نے یہاں پر اپنا ٹائپ کرنا ہو جو میٹرک کا ہو. ڈویژن آپ کی کون سی ڈویژن ہے, فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے, وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں. گریڈ آپ کی کون سی ہے, A ہے, B ہے, C ہے وغیرہ, وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ٹائپ کریں گے. پرسنٹیج آپ کی کتنی بنتی ہے, مطلب 100 میں سے آپ کی کتنی پرسنٹیج نمبر جو ہے وہ بنتی ہے. اب ریزلٹ سٹیٹس کون سی ہے آپ کی, پاس ہے, فیل ہے, ریزلٹ اویٹڈ. ظاہر سی بات ہے پاس ہے تب جب آپ جو ہے تبھی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوالیفیکیشن گروپ آپ کی کون سی ہے. میٹرک میں آپ سائنس ہے, آرٹس ہے, ہیومینٹی ہے, کون سی آپ کی کوالیفیکیشن گروپ ہے وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ ٹوٹل مارکس کتنے تھے, اوبٹین مارک جو آپ نے نمبر حاصل کیے تھے وہ کتنے تھے. بورڈ کون سا تھا آپ کا, پشاور کا تھا, کوہاٹ تھا, لاہور تھا, جو بھی آپ کا بورڈ نیم ہوگا وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہوگا. اب اس کے علاوہ بورڈ نیم جو ہے وہ آپ نے اس طرح آپ نے لکھنا ہے کہ سپوز اگر آپ کا پشاور بورڈ ہے تو آپ نے بیس P لکھنی ہے, BISEP کیپٹل اس کے ساتھ, مطلب بیس پشاور, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور, اس طرح آپ نے لکھنا ہے. جسٹ آپ نے پشاور یہاں پر نہیں لکھنا ہے, جس طرح یہ نیچے آپ ایگزامپل کے طور پر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جس اسکول سے آپ نے میٹرک حاصل
کی ہوگی تو وہاں سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ، تو اس پر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ رجسٹریشن نمبر جہاں پر بھی آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، پہلے آپ کی رجسٹریشن نمبر وہ الاٹ کرتے ہیں، آپ کی ڈی ایم سی پر بھی ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ پہ بھی ہوتا ہے، وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اوکے والے آپشن پر کلک کرنا ہوتا ہے۔ اوکے والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے آپ پیر ایڈ ایجوکیشن والے آپشن پر کلک کریں گے، اور دوبارہ یہاں پر وہ پروسیس سیم ہی آپ ریپیٹ کریں گے، ایف ایس سی کے لیے، پھر گریجویشن کے لیے، پھر آگے جتنی آپ کی پاس ڈگریز ہوں گے سب کے لیے آپ نے جو ہے اس طرح یہ پورا پروسیس جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آگے ایک اور آپشن ہے کہ سپورٹس اینڈ گیمز، آپ نے ایڈ سپورٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہوتا ہے۔ اب کون سے سپورٹس آپ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں، کس لیول پر کھیل چکے ہیں، یہاں پر یہ سارا ڈیٹیل لکھا ہے۔ سپورٹس نیم، کون سا سپورٹ آپ کھیل چکے ہیں، کالج، ڈسٹرکٹ لیول پر یا ہائی صوبے کے لیول پر آپ نے کھیلا ہو تو آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہوتا ہے۔ ڈیزگنیشن آف اینی، مطلب ٹیم میں آپ اگر کوئی آپ کو انعام ملا ہو، ونرز، رنر اپس، ٹورنامنٹ، پلیئر آف ٹورنامنٹ، ٹاپ اسکورر، جس طرح یہ ہوتے ہیں، مین آف دی میچ، یہ اس طرح وغیرہ۔ نمبر آف ایئرس پلیٹ، کتنے سال آپ کھیلے ہیں، 1 2 3 وغیرہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پوزیشن اینڈ ٹیم، آپ کی ٹیم میں پوزیشن کیا تھی، بیٹسمین تھی، اسٹرائکر تھی، وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، یہاں پر آپ سارا فل اپ کر کے آپ نے اوکے والے آپشن پر کلک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ آتے ہیں نیشنلٹی ڈیٹیل۔ نیشنلٹی ڈیٹیل میں آپ جو ہے یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں پاکستانی ہے یا ادر ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ ڈیٹیل، یہاں پر آپ اپنا جو ہے یہ آپشنل ہے، یہ اگر آپ دے بھی نہ بھی دے تو کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے، یہ جسٹ فارنر کے لیے ہے۔ اگر آپ فارن پاکستانی نہیں ہے، فارن رہتے ہیں تو بھی آپ یہاں پر اپنا پاسپورٹ پورا ڈیٹیل جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ پہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ آپ نے جو ہے نا غور کرنا ہے، کوچنگ اکیڈمی ڈیٹیل۔ اب یہاں پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کوچنگ اکیڈمی جوائن کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہاں پر موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوچنگ اکیڈمی جوائن تو کرتے ہیں لیکن ادھر یہاں پر یس پیر ٹائپ کرتے ہیں، یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر آپ نے نو والے آپشن پر کلک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو، تو امید کرتا ہوں ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔